جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے، کیسا اس کا ذکر، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحان اللہم وبحمدک کا، اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے، کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا، جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا۔ شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی، کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے، پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا، اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی ہے، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ، اللہ اکبر۔ اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی بار کہا۔ یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے، جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اوہ جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا۔ پھر بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے پھر ایک دم اٹھتا ہے اور کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ المجادلہ ہے نا، ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون تھی، وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو ایک دن وہ غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس سے میری ماں کی پشت ہوتی ہے۔ ماں کہہ دینا یہ زہار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر زہار سے ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ پھر میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ جب ماں کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے بچے بھی تھے اور بوڑھی خاتون تھیں اور ان کا شوہر بھی بڑھاپے میں تھا، جذباتی طور پہ یہ لفظ کہہ دیے۔ اس زمانے میں یہ طلاق تھی۔ اب خولہ بنت ثعلبہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھی تھی اور حضور آگے بیٹھے تھے اور خولہ ادھر بیٹھی تھی، تو حضور جو فرما رہے تھے وہ میں سن رہی تھی، اور جو حضرت خولہ کہہ رہی تھی وہ میں نہیں سن رہی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور سے کہا کہ حضور اس کا طلاق ہو گئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے پاس بھیجوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے، اب لفظ ایسے ہوئے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، تو ہمارا کو مسئلہ حل کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے محبوب اس کو سمجھا رہے تھے اور بار بار وہ عرض کر رہی تھی اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا اشتکی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرا مسئلہ مالک تو حل کر۔ اب سنیے سورہ المجادلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ اکبر۔ محبوب، یہ جو خاتون آئی تھی اور اپنے خاوند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو شکایت کرتی ہوں، اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ محبوب، اس خاتون کی جو ابھی ابھی بحث کر رہی تھی رب نے بات سن لی ہے، رب نے اس کی بات سن لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی تھی، رب نے سن لی تھی، میں بھی اسی گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے نہیں سنی، رب نے سن لی۔ اب حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے احکام تبدیل کرتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ غلام آزاد کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرا شوہر غلام آزاد نہیں کرا، وہ بہت ناز میں آ گئی نا۔ کہا کہ جاؤ 60 روزے رکھو، اس نے کہا وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ پھر کہا کہ اچھا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کا زمانہ تھا، یہ خولہ بنت ثعلبہ یہ حضرت عمر سے کچھ کہنے آئیں، تو حضرت عمر اٹھے اپنی جگہ سے اس کی بات سننے گئے۔ تو کسی نے کہا عمر آپ اس خاتون کے لیے، بوڑھی خاتون ہے، بات سننے گئے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس کی باتیں تو رب بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دوبارہ آ جائیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب رکوع کرنا تو ذرا سبحان ربی العظیم اس کو بار بار پڑھنا، جب آپ کو لگے نا کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر سر اٹھا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس نے سن لیا، اس نے سن لیا، اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا دل سرشار ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پھر کہنا ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری ہی خوبی ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا گرا، مالک تو نے رکوع میں سن لیا، سجدے میں کیوں نہیں سنے گا؟ اور وہاں بولا سبحان ربی العالی، سبحان ربی سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کیفیت ہے لفظوں کی، کیا جمال ہے لفظوں کے اندر رکھا ہوا۔ لیکن افسوس یہ کہ زنگ لگا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ نہیں چکھ رہے۔ ہر ذکر کا ذائقہ الگ ہے، ہر لفظ کا ذائقہ الگ ہے، ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے۔ تو یہ کون محسوس کرے گا؟ جس کی یہ حس مری نہیں ہے۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک ساحل تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ایک کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے۔ تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے۔ تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا، یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا، 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا، اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں، یہ تو پھر برابری ہوئی۔ اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہے، لیکن اچھائی میں برابر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے۔ اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آباء و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں، تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا
اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو ہمیں یہ تلقین کی گئی۔ رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ شیخ سعدی بولے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کے میسر شودی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گریبان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے۔ تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو، حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ، اس میں یہ کس طرح رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا، چونکہ ہر شب جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن مجید کا دور کرتے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر سخاوت اس درجہ کمال میں فرماتے کہ اس کی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہوں تو اس سے بھی زیادہ حضور سخی تھے، اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا بہتا تھا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ ماہ سیام میں ہر اسیر کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کی جھولیاں بھرتے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم راہ خدا میں خاص طور پہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی کا سامان کریں۔ ویسے راہ خدا میں خیرات کرنے کا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ عام دنوں کے اندر بھی جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا بھی کیا عالم ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ماہ سیام میں تو پھر وہ اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں اس ماہ انور میں برستی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ کسب طیب پاکیزہ رزق سے، چونکہ ولا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ جل شانہ پاکیزہ رزق کے علاوہ قبول نہیں فرماتا۔ چوری کا مال، رشوت کا مال، لوگوں سے ہتھیایا ہوا پیسہ، لوگوں کا خون نچوڑ کر کے جمع کی گئی رقم سے آپ صدقہ و خیرات کریں اور اعمال خیر بجا لائیں، تو وہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہے۔ آپ نے حلال کمائی سے راہ خدا میں خرچ کیا، لازم نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کام آپ کر گزرے، وہ تو توفیق دے اللہ، اور آپ کے پاس مال کی حلال طیب مال کی فراوانی ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھجور کے دانے کے برابر، اللہ اکبر، صرف اتنا مال تم نے طیب پاکیزہ مال سے راہ خدا کے اندر خیرات کیا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ صرف طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ اس کو
اپنے دست راست سے قبول فرماتا ہے، دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ یہ متشابہات سے ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت مسرت سے قبول فرماتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے حلال رزق سے میرے لیے یہ مال پیش کیا، میری رضا جوئی کے لیے صدقہ دیا، خیرات کی، تو اس کو وہ اپنے مبارک دست راست سے قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ کون سا مال ہے جو صدقے کے لیے کسی غریب کو دیا گیا، کسی ضرورت مند کو دیا گیا، کسی حاجت مند کو دیا گیا، تو اللہ اس کو اپنے خاص فضل سے مالا مال فرماتا ہے اور اس کو اپنے دست راست سے قبول فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو بعض اوقات صدقے اور زکوٰۃ کے مال کے حوالے سے تحقیر آمیز کلمات بولتے ہیں، ان کو یہاں غور کرنا چاہیے۔ تھوڑی آسودگی مل گئی، وسائل فراواں ہو گئے، ان کے پاس اچھا مال آ گیا، تو اب وہ اس کو بہت حقارت کے انداز سے صدقہ اور خیرات کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا، جی میں وہ ایک جامعہ چلا رہے تھے کہ میں ان کو نہیں صدقہ کھلاتا جس طرح کوئی منحوس چیز ہو، جس طرح کوئی ناپاک چیز ہو۔ صدقہ راہ خدا میں دینے پر اللہ اس کو دست راست سے قبول فرماتا ہے، اور جس کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، اس کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور شریعت نے راہ خدا کے اندر خیرات کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جو بندہ اللہ نے اس کو آسودہ رکھا ہے تو وہ بالکل اس کو قبول نہ کرے، اس کو وہ لگتا ہی نہیں ہے، اگر وہ لے گا تو اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، لیکن جس کے لیے وہ قبول کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو اس پر اس کو خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ حقارت کے انداز سے اس کو دیکھ رہا ہو۔ تو بعض اوقات دین فہمی میں لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے سمجھتے ہیں جس طرح کوئی یہ ناپاک اور نجس مال ہو۔ صدقہ تو دوسرے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے شریعت میں۔ اللہ جل شانہ نے غریبوں کی ضرورت کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، وہ لاچار جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں ہے، حتیٰ کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ضرورت کے لیے بھی اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ اس کے مصارف آپ پڑھیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو یہ کلمات یہ ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اکبر، وہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، ثم يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جس نے صدقہ دیا ہے اس کے لیے اس کو پالتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کو پروان چڑھائے تو اس کی آگے مثال بھی ارشاد فرمائی، کما یربی احدکم فلوا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کا بچہ یا اونٹ کا بچہ اس کو پالتا پوستا ہے اور جوان کرتا ہے، تو جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ کھجور کے دانے کے برابر بھی ہو، انتہائی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے اور اپنے دست راست سے اس کو صدقے کو لیتا ہے اور اس کو اس کے لیے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے پہاڑ کے برابر ہو جائے، یعنی اس قدر اس کا حجم بڑھ جاتا ہے جو ایک دانہ کھجور کا تم راہ خدا میں پیش کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس کا اتنا اجر و ثواب دیتا ہے اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے اجر کو بیان فرمایا، اور اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے صحیح مسلم میں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ جاننا، اگرچہ تم وہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملے ہو، یعنی تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ دینے کی، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، دیگر ترغیبات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو
اللہ کے محبوب علیہ السلام سے آیت و مناظرہ کرنے کے لیے تھے جب حضور مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے مکہ شریف سے تشریف لے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے آقا کریم کا جمال جہاں آرا دیکھا تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، بلکہ جو یہود تھے علماء جنہوں نے ان کو مناظرے کے لیے باقاعدہ بھیجا تھا اور وہ زاویوں میں بیٹھ کے حجروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، لیکن جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار بیٹھا ہے تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جا پہنچے اور کوسنے دینے لگے کہ سنا ہے تم نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی عنوان بھی نہیں چھیڑا اور ایسے تم نے مان لیا، تو یہ بات تمہارے عالمانہ وقار کے خلاف ہے۔ کوئی بات کی ہوتی، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے آپ کی علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گئے، مان لیا تو بات بنتی تھی، لیکن آپ نے کوئی سوال تک نہیں اٹھایا اور گئے اور یوں ہی مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو تم نے تو یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کہانی جو بیان فرمائی وہ حضرت امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور صاحب سنن دارمی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہا کیا پوچھتے ہو، جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، چہرہ انور دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور میرے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو حضور کا نورانی چہرہ ان کے ایمان کا باعث اور سبب اور ذریعہ بنا۔ تو خیر وہ یہود لاجواب ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر ان کے دیکھا دیکھی اور بھی کچھ یہودی جو تھے وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، ابن یامین تھے، ابن اسید تھے اور باقی لوگ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور اس چہرے پر اترتے ہوئے انوار اور روشنیاں اور پھوٹتی ضیائیں اور اجالے جنہوں نے میرے دل کو بدل دیا اور میرے باطن میں اسلام کی روشنی کا سبب وہ چہرہ ہوا۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی کہ فکانہ اول شیء سمعتہ تکلم بہ، کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے حضور سے سماعت کی، آقا کریم سے میں نے سننے کا شرف پایا، جو آقا کریم نے ارشاد کیا وہ کیا تھا، ان قالا ایھا الناس افشوا السلام۔ آقا کریم نے اپنے مخاطبین سے، صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں سلام کو عام کر۔ جو مسلمانوں نے السلام علیکم السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کا ہمیں کلچر دیا ہے، اس کلچر کے فروغ پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بات کی کہ اس کو عام کر۔ السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سلامتی ہو، اور بندہ اپنی طرف سے اسے ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، تجھے بھی میری جانب سے یہ ضمانت اور یہ وعدہ رہا کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، آبرو اور مال و جان محفوظ ہے، تو وہ بھی آگے سے ضمانت فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، جو پہلی بات کہتے میرے کان میں پڑی کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور دوسری بات جو میرے کان میں پڑی جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ دوسری بات تھی جو میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سننے کا شرف پایا۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے چہروں پہ خوشی لانا، بھوک اور پیاس مٹانے کا ساماں کرنا، برہنگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش میں اپنے آپ کو لگانے کی تلقین کرتا ہے، اپنے مال سے راہ خدا میں خیرات کرنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے غم غلط کرنے، لوگوں کے دکھ دور کرنے، لوگوں کی اذیتیں مٹانا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، پیاس اور بھوک میں مبتلا لوگوں کی بھوک پیاس کو ختم کرنا، برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبت سے نکالنا، مفلوق الحال لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بیوگان، اراملہ، یتامى، مساکین، کثیر العیال، سب لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، کتنا پیارا اور کتنا دل آویز دین ہے اور انسانیت نواز دین میرے اور آپ کے آقا مولا دین لے کر آئے۔ تو کہا دوسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ تھی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، پہلی چیز کا تعلق انسانی امن سے ہے، اور یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے کہ سلامتی کو جب عام کیا جائے، اور ہم ایک دوسرے کو جب ضمانت دیتے ہیں کہ تو میری جانب سے مطمئن رہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں آنے والی، اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ یہ وعدہ
میری طرف سے آپ بھی قبول. تو مجھے بتاؤ جب پورا معاشرہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اور وہ جواب میں وعلیکم السلام، اور یہ رسمی نہیں عملی طور پہ اگر ہم دل و جان سے ایسا کریں تو کیسا مطمئن اور پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور پھر انسان کی دوسری ضرورت انسان کا کھانا پینا ہے. تو اللہ کے محبوب دوسری وصیت جو صحابہ کو کی، دوسرا حکم نامہ دیا تو کہا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات کہ صلہ رحمی کرو. یہ تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی. صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے یہ اجزاء ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ایک دوسرے سے محبت آپ کو خوشی دیتی ہے، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، آپ کی مسرت اور خوشی کا سامان ہے. آپ کا خاندان پھیلتا ہے، پھولتا ہے، اور آپ کو اس سے تسکین پہنچتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو چکے ہوں تم مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھنے لگ جاؤ. یہ تمہارا رب سے رب. پہلی تین چیزوں کا تعلق معاشرت سے تھا. اب فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چار چیزیں کل بیان فرمائی. سب سے پہلے افش السلام، دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور چوتھی چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ. جب لوگ سو رہے ہوں، آغوش نیند میں دنیا اتر جائے، اور تم اٹھو، چپکے سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارا رب اپنے رب سے قائم ہو جائے. دنیا والے بھی اس منظر کو نہ دیکھ سکیں تاکہ ریا کا جو امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جب لوگ سو رہے ہوں گے تو پھر کس کے دکھاوے کے لیے تمہارے رکوع اور قیام اور سجدے ہوں گے؟ پھر تو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، اور جس میں ریا داخل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر کس قدر قربت الہی کا سبب اور ذریعہ ہے. یعنی تمہارے دن کے کرنے کے کام بھی بتائے، جو دن کا تمہارا ہوم ورک ہے وہ بھی بتایا کہ دن کو تم نے یہ کرنا ہے، اور رات کا ہوم ورک بھی بتایا. جب دنیا سو جائے اور نیند مسلط ہو جائے زمانے پہ، لیکن تم جاگ رہے ہو اور تم مصلی بچھا کے اپنے رب سے اپنے باطن کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم دن کا کام دن کے اوقات میں کرو گے اور رات والا کام بھی نہیں چھوڑو گے تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تمہیں اللہ جل شانہ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی راستے کے اندر مشکل نہیں ہوگی. ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے آسانیوں کے در کشادہ فرما دے گا. جب صدقے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت غریب آدمی سوچنے لگتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بہت کم ہے، یا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ عمل. تو اس باب کا آغاز ہی کھجور کے ایک دانے سے ہوا ہے. یعنی دیکھیے کہ یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس احساس میں نہ چلا جائے کہ صدقہ تو عمرا کریں گے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا صدقہ ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ اس کو کس طرح قبول فرماتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے برابر وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا جو آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر رکھا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیا ہوگا. تو اگر لاکھوں کی کسی کو توفیق ہے تو اللہ اس کا قبول فرمائے، لیکن اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی دینے کو ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کو راہ خدا میں دینے کی ترغیب دی گئی. اور اگر کوئی بیچارہ اتنا مفلوق الحال ہے کہ وہ ایک کھجور دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو اسے فرمایا گیا کہ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی صدقے کے اجر و ثواب کی صورت میں درج کر لیا جائے گا. تو پھر غریب ہوا یا امیر ہوا، ہم تو پھر 24 گھنٹے صدقہ کر سکتے ہیں. کبھی مسکرا کے صدقہ کریں، کبھی راستے میں پڑی ہوئی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا دیں اور اس کو ایک طرف پھینک دیں آنے جانے والوں کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دی جائے گی. راستے میں کوئی اور اذیت ناک چیز پڑی ہو، کوئی شاخ لٹک رہی ہو جس سے لوگوں کو جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہو، تو اس کو آپ کاٹ دیں تو یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھ دیا جائے گا. حتیٰ کہ آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھا جاتا ہے. وہ درخت اگر پھل دار ہیں، اس سے چڑیاں اپنی غذا لیتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کے سائے میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس سے جو آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان اس آکسیجن کو لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو بہت زیادہ وسعت رکھی ہے لوگوں کے لیے. جو ہم صدقہ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے قبل
اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کو ملاحظہ کیجئے جو حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بعض اصحاب سے سنا اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، قیامت کے دن جو مومن ہے وہ اپنے صدقے کی چھاؤں میں، یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ فگن ہو، تو صدقے کی چھاؤں میں لوگ قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں ہوں گے. پھر نامہ اعمال تلیں گے، اس کے بعد جنت یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم جہاں جانا ہوگا، لیکن اس سے قبل لوگ اپنے اپنے کیے گئے صدقات کے سائے میں اور چھاؤں میں ہوں گے. اللہ اکبر. صدقے کا زور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس میں توانائی کیا ہے، اس پر ایک حدیث سنیے اور آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ جنبش کرنے لگے، ہلنے لگی. فخلق الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. فعاد بہا علیہا فاستقرت، تو جو ہی پہاڑ زمین کے اوپر نصب کیے گئے تو زمین استقرار پذیر ہو گئی. فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، تو پہاڑوں کی شدت اور پہاڑوں کی طاقت سے فرشتے بہت زیادہ متعجب ہوئے، انہیں بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیا کہ جس نے زمین کو استقرار پذیر کر دیا ہے. قالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من الجبال، میرے مالک کیا ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی طاقتور اور زیادہ شدید تیری مخلوق ہے؟ تو قال نعم، فرمایا ہاں، الحدید، میں نے لوہے کو پیدا کیا جو پہاڑوں کے کلیجے بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی چیر کے رکھ دیتا ہے. تو لوہا پہاڑوں سے بھی سخت ہے، شدید ہے. تو قالوا یا رب فحل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کیا لوہے سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی زیادہ شدید، سخت اور طاقتور اور توانا ہے؟ قال نعم النار، فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے. فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من النار، کیا تیری مخلوق میں کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت، قوی، طاقتور اور مضبوط شے ہے؟ قال نعم الماء، فرمایا ہاں، پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. قالوا یا رب فحل من خلقک شیء اشد من الماء، تیری مخلوق میں کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید اور سخت اور طاقتور اور توانا شے ہے؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو بھی اڑا لے جاتا ہے. قالوا یا رب فحل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا تیری مخلوق میں کوئی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال نعم ہاں، ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور، توانا، مضبوط میرا وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دے، یہ اس سے بھی توانا اور اس سے بھی مضبوط ہے. تو یہ ہے بہت شاک نفس کے اوپر کہ اس کو اتنے مخفی انداز میں کیا جائے. ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال کر نہ دیکھو، اس سے شکریہ چاہ رہے ہو نگاہوں میں، یہ جائے کہ آپ اس کی تذلیل کریں، کتاروں میں لگائیں، اور پھر جو اس وقت آج کل صدقہ دینے والے انسانیت کی تذلیل تحقیر کرتے ہیں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے ضرورتوں کی تکمیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اتنا طاقتور ہے وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ نے کیا لیکن بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہونے پائی. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے، اور وہ 7 اشخاص وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سائے خاص عطا فرمائے گا. جب دھوپ میں لوگ جلس رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، اب تو زمین میں قوت جاذبہ ہے، جو بھی گرمی پڑتی ہے وہ جذب کرتی ہے، پھر اس میں قوت جاذبہ نہیں رہے گی بلکہ وہ آگ اگلے گی. سورج کا رخ اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب دور ہے پھر نیڑے آ جائے گا، کیا حالت ہوگی. تو اس ماحول کے اندر اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائی. تو جب میرے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے پائے گی صدقے کی، تو پھر میڈیا والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا، پھر جو ہے وہ اخبار والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بوری آٹے کی اس بیوہ کو، اس یتیم بیٹی کو، اس غریب کو، اس مفلوق الحال کو دے رہا ہے. لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کے صدقہ دینے کی ترغیب ہے. ہاں ایسی جگہیں جہاں آپ کا مقصد ترغیب ہو اور وہ کسی ذات سے جڑی ہوئی چیز نہ ہو، مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، کسی اور ایسے منصوبے کے لیے
فنڈ مانگا جا رہا ہے جہاں کوئی ایسی ذات سامنے نہیں، اور آپ اس لیے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ باقیوں کو ترغیب ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں کسی شخص کے انفرادی معاملات ہیں تو وہاں اس کو ہائی لائٹ نہ ہونے دے. وہاں تو اس کے اخفاء کو اس درجے تک بیان کیا گیا کہ تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہونی جائے کہ زمانے کو پتہ چلے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نہ دیکھے کہ اس کو شرمندگی کا احساس ہو، محرومی. بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محرومیوں سے بچائے اور ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنائے. لیکن جب دینے والے ہم بن جائے تو لینے والے کو حقیر نہ سمجھے. دینے والوں کے لیے ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، بلکہ ہماری سوچوں میں بھی کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جس سے وہ ان کا حق ہے. علماء نے کہا کہ زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن غریب کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہے. غریب ہونے کے باوجود اگر وہ کہ میں نہیں لیتا تو اس کے اوپر تو دینا واجب ہے، اس کے اوپر تو لینا واجب نہیں ہے. تو یہ تو اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اس کا واجب ادا ہوا. اگر وہ انکار کر دے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو گویا پورے خلوص کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کسی کی عزت نفس کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ صیام میں کثرت کے ساتھ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقات کی فراوانی کی اللہ ہمیں ہمت عطا کرے، اور ہمارے پاس جو ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم راہ خدا میں خلوص کے ساتھ اس کو خرچ کریں. خلوص نہیں ہے تو وہ ضائع ہے. اللہ تعالیٰ صرف طیب کو قبول کرتا ہے، اور جو اس کی رضا کے لیے دیا گیا ہے اسی کو قبول کرے. ریا کی خیرات رد ہے، ناقابل قبول ہے. وہ تو شہادت ناقابل قبول جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وہ تو واضح و تلقین، نصیحت اور ممبر و محراب کی نوکری قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی کہ تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ مال اگر دکھلاوا آ گیا، اور عمومی طور پہ آج اس معاشرت میں بہت سارا دکھلاوا آ چکا ہے، تو یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دکھلاوے کو تو بالکل قبول نہیں کرتا. ریا کو شرک کہا گیا ہے، کسی ابن آدم کے عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کو. تو جو بھی توفیق ہو اچھی نیت کے ساتھ رضا الہی کے حصول کے لیے پاکیزہ مال سے اس کو پورا سال خیرات کرتے رہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ راہ خدا میں دیں. اللہ آپ کو مجھے اپنی پناہوں کا حصار دے اور آبرومند زندگی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.